بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ کے عقائد از حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، تحریر فرمودہ مئی سن 1925، قسط اول۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے عقائد جماعت احمدیہ کے بارے میں ایک پرمعرف مضمون تحریر فرمایا، جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے احمدیت، ہستی باری تعالی، ملائکۃ اللہ، کلام الہی، قرآن کریم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام وغیرہ کے بارے میں اپنے عقائد بیان فرمائے۔ الفضل 12 اور 14 مئی سن 1925 میں شائع ہونے والا یہ مضمون قائرین الفضل انٹرنیشنل کے استفادے کے لیے شائع کیا جا رہا ہے۔ ہمارے عقائد، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مختصر سا نقشہ ہمارے مذہب کا ذہن میں کھنچ سکتا ہے، یہ ہے: اللہ تعالیٰ۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور ایک ہے۔ وہ ان تمام صفات سے متصف ہے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ ملائکۃ اللہ۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور انسانوں سے علیحدہ موجود ہیں، خیالی یا وہمی وجود نہیں ہیں، بلکہ حقیقتاً وہ ایسی ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مادی اسباب کی آخری کڑی کے طور پر مقرر فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے عالم مخلوقات میں ایک ایسی حرکت پیدا کرتے ہیں جو مختلف مدارج طے کرنے کے بعد وہ نتائج پیدا کر دیتی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ کلام الہی۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کلام نازل کیا کرتا ہے، اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، جس کی حد بندی کرنے کی ہم کوئی وجہ نہیں پاتے، خواہ لاکھوں اور کروڑوں، خواہ اربوں سال ہوں، تبھی سے خدا تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے دنیا کی رہنمائی کے لیے کلام کرتا چلا آیا ہے، اب بھی کرتا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ قرآن کریم۔ ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ کلام الہی کئی اقسام کا ہے۔ ایک قسم شریعت، یعنی ایسا کلام جو شریعت کا حامل ہوتا ہے، اور ایک قسم تفسیر و ہدایت ہوتی ہے، یعنی کلام شریعت کی تفسیر اس کے ذریعے سے کی جاتی ہے اور اس کے سچے معنی بتائے جاتے ہیں اور لوگوں کو حقیقی راستے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، خواہ وہ اس کلام کے حامل کے ذریعے سے دنیا کو بتایا گیا ہو اور خواہ وہ اس سے پہلے کسی حامل کلام کے ذریعے دنیا کو بتایا گیا ہو۔ اور ایک قسم الہام کی یہ ہے کہ اس کی غرض وثوق اور یقین دلانا ہوتی ہے۔ پھر ایک قسم الہام کی یہ ہے کہ اس میں اظہار محبت مد نظر ہوتا ہے، اور ایک قسم الہام کی یہ ہے کہ اس میں تنبیہ مد نظر ہوتی ہے۔ اس قسم کا کلام کافروں اور مشرکوں پر بھی نازل ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ کلام شریعت اس دنیا کے لیے قرآن کریم پر ختم ہو گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ حاملین شریعت کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور قرآن کریم کے بعد کوئی شرعی کتاب خدا کی طرف سے نازل نہیں ہو سکتی، اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی مبعوث ہو سکتا ہے جو کوئی نیا حکم شریعت لائے یا کسی مٹے ہوئے حکم کو نئے طور پر دنیا میں قائم کرے۔ یعنی نہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ شریعت میں کوئی زیادتی کرے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے کلام کا کوئی حکم جو منسوخ ہو چکا ہو کسی نئے نبی کے ذریعے قائم ہو۔ انبیاء علیہم السلام۔ پھر ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً دنیا کی ہدایت کے لیے بعض انسانوں کو جو اس کے کلام کے حامل ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں اور جو لوگوں کے لیے نمونہ بننے کی طاقت رکھتے ہیں، اپنے کلام سے مشرف کر کے دنیا کی ہدایت کے لیے معمور کرتا رہا ہے، جو کبھی تو کلام شریعت لے کے دنیا میں آئے ہیں اور کبھی صرف ہدایت ہی لے کر آتے ہیں۔ خود ان پر کوئی ایسا کلام نازل نہیں ہوتا جس میں کوئی نیا حکم ہو۔ غیر شرعی نبی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دوسری قسم کے نبی جو شریعت نہیں لاتے اور صرف پہلی شریعت کی تفسیر اور تشریح کرنے کے لیے نازل ہوتے ہیں، وہ ایسے زمانے میں نازل ہوتے ہیں جب کہ اختلافات، روحانیت سے بعد، خدا تعالیٰ سے دوری، تقوی کی کمی اور نیکی کا فقدان،
کلام شریعت کے صحیح معنی کرنے کی قابلیت اس وقت کے لوگوں سے مٹا دیتا ہے، اور کسی شخص کو یقین اور تسلی نہیں ہو سکتی کہ یہ معنی درست ہیں، اور جب کہ خدا تعالیٰ کی طاقت اور قدرت لوگوں کی نظر سے بالکل مخفی ہو جاتی ہے، اس کا وجود قصوں اور روایتوں میں محدود ہو جاتا ہے، اور اس کے تازہ بتازہ جلوے دنیا میں نہیں آتے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نبی بھیجا جاتا ہے جو کلام الہی کی صحیح تفسیر جو اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اور تازہ نشانات کے ذریعے خدا تعالیٰ کے جلوے کو ظاہر کرتا ہے، جس سے وراثتی ایمان جو در حقیقت ایک کوڑی کے برابر حقیقت نہیں رکھتا، یقین اور وثوق کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا آنا۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ امت کی اصلاح اور درستی کے لیے ہر ضرورت کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء بھیجتا رہے گا، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث میں اس زمانے کی نسبت خصوصیت کے ساتھ یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ اس وقت جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جو صفحات کاغذ پر تو موجود ہوں گی لیکن لوگوں کے قلوب پر مفقود ہو جائے گی، اور بلحاظ ایمان اور یقین کے وہ ثریا پر چلی جاوے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت میں سے ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا جو پھر قرآن کریم کی حقیقت لوگوں پر ظاہر کرے گا اور ایمانوں کو تازہ کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ شخص موعود ظاہر ہو چکا ہے، اور ان کا نام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہے۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی پیشگوئیوں کے مطابق یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ مسیح موعود تھے، جن کے ذریعے خدا تعالیٰ عیسائیت کے فتنے کو پاش پاش کرے گا، اور آپ مہدی موعود تھے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح کرنی ہے، اور آپ کرسچن اور دوسرے بزرگ جو مختلف اقوام میں آئے ہیں ان کے مثیل تھے، جن ناموں کے ذریعے آپ نے ان قوموں کو اسلام کی طرف لانا ہے۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تکمیل اشاعت کا کام کرنا ہے، اور وہ کر رہا ہے۔ مامور کا ماننا۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس پر ایمان لانا اور اس کا ساتھ دینا، اس کی جماعت میں داخل ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ غرض و غایت ہی مفقود ہو جاتی ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور آیا کرتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کے مامور کی جماعت میں داخل ہونا ضروری نہ ہو تو جیسا قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ نبی کی مخالفت اس وقت کے بڑے لوگوں کی طرف سے ضروری ہے۔ کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک غیر ضروری کام کے لیے ساری دنیا کی مخالفت سہیڑے؟ تبھی ایک جماعت اس مقصد کو لے کر کھڑی ہو سکتی ہے کہ وہ اس مامور کی تائید کرے گی اور اس کے کام کو دنیا میں پھیلائے گی، جبکہ وہ سمجھتی ہو کہ بغیر اس کے ہم خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے، پس وہ دنیا کی اشد ترین مخالفت کو، جس سے بڑھ کر مخالفت نہیں ہو سکتی، خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ دعا۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جزا و سزا۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر انسان جب مر جاتا ہے اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اس عرصے میں جس کو قبر کا زمانہ کہتے ہیں، مگر جس سے مراد مٹی کی قبر نہیں بلکہ اس سے مراد وہ خاص مقام ہے جس میں مردوں کی ارواح رکھی جاتی ہیں، اور اس وقت بھی جزا و سزا ملے گی جب یہ قبر کا زمانہ ختم ہو جائے گا اور حشر کبیر کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ رحمت الہی۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب صفات کے ساتھ اپنا اثر ظاہر کرتی ہے، اور اس کی رحمت عظیم کے ماتحت آخر کار ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام کے تمام بنی نوع انسان، خواہ کیسی ہی بدی اور بدکاری اور کیسے ہی فسق اور کفر میں، شرک یا دہریت میں مبتلا ہوں، ان کو اس کی رحمت اپنے اندر سمیٹ لے گی، اور بالآخر وہ بات جو انسان کی پیدائش کے وقت خدا تعالیٰ نے ان سے کہی پوری ہو جائے گی، یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ الذریات آیت 57۔ تمام کے تمام اس کے عبد، بندے اور اس کے عبادت گزار ہو جائیں گے۔
ہر شخص اپنے درجے کے مطابق بدلہ پائے گا، نہ کسی کی کوئی نیکی ضائع ہوگی اور نہ کسی کی بدی ضائع ہوگی۔ نادان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ آخر میں جب دوزخ کے سلسلے کو مٹا دیا جائے گا تو پھر سزا کاہے کی ہوئی۔ دنیا میں روزانہ لوگوں کو سزا ملتی ہے، پھر وہ چھٹ جاتے ہیں، مگر وہ سزا ہی کہلاتی ہے۔ دوزخ کی سزا تو اپنے زمانے کی وسعت میں اتنی ہے کہ اس کا خیال کر کے بھی دل کانپ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں ابد کے لفظ سے ذکر کرتا ہے، یعنی ہمیشہ۔ گویا اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ تو کون شخص ایسا ہے جو اتنی لمبی سزا برداشت کر سکے؟ پھر اس سے زیادہ کیا سزا ہو سکتی ہے کہ ایک خدا تعالیٰ کا نافرمان اس وقت جب کہ اس کے بھائی قرب الہی کے میدان میں دوڑ رہے ہوں گے اور آنن فانن روحانیت میں ترقی کر رہے ہوں گے، وہ اپنی گناہ آلود روح دوزخ کی آگ میں جلا کر صاف کر رہا ہوگا۔ کسی گھوڑ دوڑ کے سوار سے پوچھو کہ اس کو دوڑتے وقت روک لیا جائے اور بعد میں چھوڑا جائے تو اس کو کتنا صدمہ پہنچتا ہے۔ جاری ہے۔